العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں باب المخارج کے 2 شعر آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کیے جا چکے ہیں۔ ان 2 شعر میں دوسرا شعر مخرج سے متعلق تھا، یعنی پہلا مخرج اس میں بیان کیا تھا جوف دہن، جس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ جو حروف مدہ کے متعلق بحث کی جا چکی ہے۔ اب یہ تیسرا شعر ہے اور اس میں دوسرا مخرج بیان کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھیے، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء۔ ترجمہ پہلے کر لیجئے۔ پھر اقصائے حلق کے مخرج کے ساتھ حمزہ اور ہا خاص ہیں، اور وسط حلق کے مخرج کے لیے عین اور ہا مخصوص ہیں۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے اندر حروف حلقیہ کے 4 حرف ذکر کر رہے ہیں۔ حروف حلقیہ کے 6 حرفوں میں سے 4 حرف ذکر کر رہے ہیں، حمزہ، ہا اور عین ہا۔ یہاں پر مصنف نے استعمال کیا ہے ثم۔ تو ثم کی استعمالی حیثیت کیا ہوتی ہے اور یہاں پر کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے؟ تو ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے جو ترتیب و تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر ترتیب عددی مقصود ہے، یعنی المخرج الاول الجوف، والثانی اقصى الحلق، والثالث وسط الحلق۔ یہاں جو ہے من وسط ہی آپ کو جو ہے اس نسخے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے دکھ رہی ہے یہ عربی نسخہ ہے۔ ہندوستانی نسخوں کے اندر من وسط ہی کے بجائے جو ہے ثم لوسطہ فعین حاء لکھا گیا ہے۔ دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ تو ثم لوسطہ فعین حاء، یہاں پر بھی ثم آ جائے گا اگر ہندوستانی نسخہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ثم وہی ترتیب عددی کے لیے مانا جائے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اقصائے حلق کون سا حصہ کہلاتا ہے؟ اقصا کے معنی آتے ہیں ابعد کے، تو یہ حصہ چونکہ منہ سے بہت دور ہوتا ہے اس لیے اس کو اقصائے حلق کہتے ہیں۔ تو اقصائے حلق سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اقصائے حلق سے مراد ہوتا ہے سینے سے متصل حلق کا وہ حصہ جو سینے سے متصل ہو۔ صاحب خلاصے نے بیان کیا تھا مما یلی الصدر، یعنی جو سینے سے متصل ہے اس حصے کو جو ہے اقصائے حلق کہا جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اقصائے حلق سے 2 حرف جو ہے بیان کیے، حمزہ اور ہا۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حمز اور ہاء یہ عبارت ہونی چاہیے تھی ثم لأقصى الحلق حمز ہاء۔ تو یہاں پر حمز ہاء کے درمیان مصنف نے حرف عطف استعمال نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بعض حضرات نے بتلایا کہ ان دونوں حرفوں کے درمیان شدت قرب کو بتلانے کے لیے حرف عطف کو حذف کر دیا گیا، چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں کا مخرج بغیر کسی فرق کے
ایک ہی ہے، یعنی ان میں کوئی ترتیب نہیں۔ یا تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ واو عاطفہ لانا یہاں پر لانا جو ہے یہاں پر شعر اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، گویا کہ وزن شعری اور ضرورت شعری کی وجہ سے حرف عطف کو یہاں پر حذف کر دیا گیا۔ یا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں حروف کی ترتیب خروجی میں، یعنی ترتیب خروجی ان دونوں حروف کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اقصائے حلق جزوی طور پر دو حصوں میں منقسم ہے، ایک وہ حصہ ہے جو سینے سے بالکل متصل ہے، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو اس کے قریب ہے اور اس کے اوپر ہے۔ پہلے حصے سے ہا حمزہ اور دوسرے حصے سے ہا ادا ہوتی ہے، اور ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حمز کو مقدم کیا اور ہا کو مؤخر کیا۔ تو حمز کو مقدم کرنے کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ناظم رحمۃ اللہ علیہ بھی حلق کے جزوی طور پر دو حصوں میں منقسم ہونے کے قائل ہیں، اور پہلے حصے سے حمزہ اور دوسرے سے ہا کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ترتیب جمہور نے بھی پسند کیا ہے کہ حلق کے پہلے حصے سے حمزہ اور دوسرے حصے سے ہا ادا ہوتی ہے۔ لیکن بعض حضرات نے بغیر کسی ترتیب کے کہتے ہیں کہ بغیر کسی ترتیب کے یہ دونوں حرف ادا ہوتے ہیں، اقصائے حلق سے ادا ہوں گے، چاہے اس میں جو ہے جزوی طور پہ آپ اس میں تقسیم کریں یا نہ کریں، بس اقصائے حلق سے یہ دونوں حرف ادا ہونے چاہیے۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ ثم لوسطہ فعین حاؤ، اور یہاں پر لکھا ہے ومن وسطہ فعین حاؤ۔ تو پہلی بات تو یہاں پر ثم کے متعلق آپ کو بتلائی جا چکی ہے کہ ثم یہاں پر ترتیب عددی کے لیے ہے، یعنی المخرج الاول الجوف والثانی اقصى الحلق والثالث وسط الحلق۔ تو وسط حلق سے حمزہ اور یہ عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں لفظی طور پر ایک بحث ہوگی وسط کے تعلق سے، اور دوسرے یہ کہ ہونا یوں چاہیے تھا کہ وَمِن وَسَطِهِ یا ثُمَّ لِوَسْطِهِ عَيْنٌ فَحَاءُ کہا جاتا، یعنی فا کو حا پر داخل کیا جاتا، فَعَيْنٌ حَاءُ میں فا کو حا پر داخل کرنا چاہیے تھا، عین پر داخل کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فا کو عین پر داخل کرنا یا تو وزن شعری کے لیے ہے، یہ وزن شعری کے لیے ہی ہے، اسی طرح سے حرف عطف کا نہ لانا، یعنی فعین حاؤ کہا، فعین و حاؤ کہنا چاہیے۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو فا کا داخل کرنا عین پر وزن شعری کے لیے، اور عین اور حا کے درمیان حرف عطف نہ لانا شدت قرب کو بتلانے کے لیے، جیسا کہ حمزن ہاؤ کے اندر واو کو نہیں استعمال کیا کہ عاطفہ نہیں لایا گیا، اسی طرح سے عین ہاؤ کے اندر بھی واو عاطفہ نہیں لایا گیا ہے، تو شدت قرب کو بتلانے کے لیے۔ یا جس طرح سے حمزن ہاؤ کے اندر ایک جواب یہ دیا گیا تھا کہ وزن شعری کی وجہ سے ایسا کیا گیا، تو ایسے ہی جو عین و ہاؤ میں واو نہ لا کر کے وزن شعری کی وجہ سے ہی ایسا کیا گیا ہے۔ تو بہرحال فعین، فا کا داخل کرنا عین پر، اسی طرح سے عین اور حا کے درمیان واو کا نہ لانا، یہ وزن شعری کی وجہ سے ہے۔ آپ نے ماقبل میں دیکھا کہ حمزن ہاؤ کے اندر حمزہ اور ہا کی ترتیب خروجی میں، ترتیب ادائی میں اختلاف ہوا تھا۔ جمہور تو اس کو پسند کرتے ہیں کہ حلق کے دو حصے ہیں، اور اقصائے حلق کے پہلے حصے سے حمزہ جو سینے سے بالکل متصل ہے، اور اس کے اوپر والے سے ہاں ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جمہور یہاں پر عین ہاؤ کے اندر بھی کہتے ہیں وسط حلق بھی، وسط حلق بھی دو حصوں میں جزوی طور پر منقسم ہے، اور پہلے حصے سے عین اور دوسرے حصے سے جو اوپر والا ہے اس سے ہاں ادا ہوتی ہے۔ تو بہرحال تفصیل اس کی یہ ہے کہ جزوی طور پر وسط حلق، یہ جزوی طور پر کیا ہے؟ منقسم ہے دو حصوں میں،
نیچے والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے اور اوپر والے سے ہا، جیسا کہ علامہ مکی، علامہ شاطبی اور علامہ سیبوی کے ظاہری کلام سے بھی، اور اسی طرح سے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی یہی بتلاتا ہے کہ عین مقدم ہے اور وسط حلق جو ہے جزوی طور پر دو حصوں میں منقسم ہے۔ البتہ اس کے برعکس ابو الحسن شریح، ابو حبان اندلسی اور ابو العباس مہدوی وغیرہ یہ اس کے قائل ہیں کہ ہا جو ہے پہلے حصے سے یعنی نیچے والے حصے سے جو اقصائے حلق کی طرف ہے، اور ہا جو ہے اوپر والے حصے سے جو ادنائے حلق کی طرف سے ہے، یعنی وہ ہا کو مقدم مانتے ہیں، جبکہ مکی، شاطبی اور سیبوی اور اسی طرح سے ناظم علام جو ہے عین کو مقدم مانتے ہیں۔ اور تیسرا اس میں جو خیال ہے دیگر علماء کا، بعض علماء کا، وہ عدم ترتیب کے قائل ہیں، بس وسط حلق سے جو ہے دونوں حرف ادا ہونے چاہیے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ہا میں صفت ہمس اور رخاوت، اسی طرح سے عین کے اندر صفت جہر اور توسط نہ ہوتا تو ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور رہا ان دونوں کے درمیان میں فرق، تو وہ جو ہے ہا کے اندر صفت ہمس اور رخاوت یہ جو ہے عین سے ہا کو جدا کر دینے والی ہے، اور عین کے اندر جو ہے جہر و توسط یہ عین کو ہا سے جدا کر دینے والی ہے۔ جس طرح سے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حروف مدہ، حروف ہوائیہ جو ہیں الف، واو یا مدہ، ان کے درمیان چونکہ ان کا تعلق جو ہے ہوا سے ہے، ہوا پر ان کا اختتام ہوتا ہے، تو ان تینوں حرفوں کے درمیان بھی کس طرح سے فرق کیا جاتا ہے؟ واو میں تصاعد ہوتا ہے اور یا میں تصفل ہوتا ہے، اور الف کے درمیان الف کے اندر جو ہے دونوں کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے، یعنی بین بین کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر تصاعد، تصفل اور بین بین کی کیفیت نہ ہو تو واو، الف یا جو ہے ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہو سکیں گے۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہے کہ عین اور ہا کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے، عین کے اندر جہر اور توسط کی وجہ سے عین جو ہے ہا سے الگ ہو جاتا ہے، اور ہا جو ہے ہمس اور رخاوت کی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ اختلاف تھا عین کی اور ہا کی جو ہے ترتیب خروجی میں۔ اب یہاں ایک لفظ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لفظ وسط، آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، وَمِن وَسَطِهِ، اور ہندوستانی نسخوں کے اندر ہے ثم لوسطہ، سین کے سکون کے ساتھ۔ تو اب جو ہے یہ سین کے سکون کے ساتھ ہونا چاہیے یا جو ہے سین کے فتحے کے ساتھ، اور دونوں کا معنی کیا ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو یہاں پر جو ہے جیسا کہ ہندوستانی نسخوں میں ہے ثم لوسطہ، تو بسکون ہے، یعنی وسط بے سکون سین ہے، اور یہ ظرف ہے، اور وسط کہا جاتا ہے کسی چیز کا بالکل درمیانی حصہ جس کے دونوں کنارے برابر ہوں، اور وسط بفتح سین ہر وہ درمیانی حصہ مراد ہوتا ہے جو دو کناروں کے بیچ میں ہو، خواہ اس کی دونوں سمتیں برابر ہوں یا نہ ہوں، یعنی یہ وسط جو ہے یہ عام ہے اور وسط یہ خاص ہے۔ تو ہندوستانی نسخوں میں جو ثم لگایا جاتا ہے اس کی وجہ سے وزن شعری کا تقاضا یہ ہوگا کہ ثم لوسطہ، سین کو سکون کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس میں جو ہے من وسطہ سین کے فتحے کے ساتھ ہے۔ تو سین کے فتحے کے ساتھ پڑھنے میں چونکہ دونوں گنجائش ہے کہ بالکل بیچ والا حصہ جس کے دونوں کنارے برابر ہوں وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور دونوں حصہ برابر ہو یا نہ ہو وہ بھی جو ہے مراد لیے جا سکتے ہیں، اس لیے یہ نسخہ بھی صحیح ہے، اور سین کے سکون کے ساتھ والا نسخہ بھی صحیح ہے۔ اب جو ہے سین کے سکون کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو اس کی دونوں سمتیں برابر ہونا ضروری ہیں، یعنی بالکل کسی چیز کا درمیانی حصہ، مثلا آپ 12 انچ کا ایک فٹ ہوتا ہے تو 12 انچ کے درمیان جو 6 انچ پہ جو لکیر ہوگی وہ 6 انچ جو ہے یہ وسط کہلائے گا،
اور جو ہے کیا کہتے ہیں 6 انچ سے پہلے 5 انچ یا 6 انچ کے بعد 7 انچ یا اسی طرح سے 1 انچ کے بعد سے لے کر کے 5 انچ تک یا جو ہے 7 انچ سے لے کے 11 انچ تک، یہ سب جو ہے درمیان کہلائے گا، یعنی 2 سے لے کر کے کیا کہتے ہیں 11 تک، یہ جو ہے 1 اور 12 کے درمیان حصے کو اس کو کہا جاتا ہے وسط۔ الغرض وسط اور وسط دونوں میں فرق کیا ہے کہ وسط بالکل درمیانی حصہ جس کی دونوں سمتیں برابر ہوں اسے کہا جاتا ہے، اور وسط جو ہے مطلق جو ہے درمیانی حصہ مراد ہے، چاہے اس کی دونوں سمتیں برابر ہوں یا برابر نہ ہوں۔ بہرحال تو یہاں جو ہے مراد کیا ہے وسط حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو اقصائے حلق اور ادنائے حلق کے درمیان ہے، وسط حلق، وہاں سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پر من وسطہ اگر یہ دیکھا جائے یا ثم لوسطہ، تو ہا ضمیر کا مرجع جو ہے کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں الحلق ہے، جیسے ثم لاقصى الحلق میں الحلق ہے وہی اس کا مرجع ہے، یعنی وسط حلق سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ 4 حرف جو بیان کیے گئے دوسرے اور تیسرے مخرج کے اندر، دوسرا مخرج جو ہے اقصائے حلق اور تیسرا مخرج جو ہے وسط حلق، ان چاروں حرفوں کو حلق سے ادا ہونے کی وجہ سے حلقیہ کہا جاتا ہے۔ آگے جو ہے چوتھا مخرج ہے، لیکن یہ چوتھا شعر ادناہ غین خاؤہا سے لے کر کے 5واں اور 6ٹھا، اس طرح یہ 3 شعر جو ہے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے پہلے تینوں شعر کا ترجمہ جو ہے کر لیا جائے، اس کے بعد جو ہے باقی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ ادناہ غین خاؤہا والقاف اقصى اللسان فوق ثم الکاف اسفل والوسط فجیم الشین یا والضاد من حافته اذ ولیا لغراس من ایسر او یمناها واللام ادناها لمنتہاها۔ ادنائے حلق غین اور اس کی خا کا مخرج ہے، ادنائے حلق غین اور اس کی خا کا مخرج ہے، اور قاف کا مخرج اقصائے لسان ذرا اوپر کی طرف ہے، والقاف اقصى اللسان فوق، اور قاف کا مخرج اقصائے لسان ذرا اوپر کی طرف ہے، پھر کاف اسفل والوسط فجیم الشین یا، پھر کاف ذرا نیچے کی طرف ہے، والوسط فجیم الشین یا، اور وسط زبان جیم شین یا غیر مدہ کا مخرج ہے، والضاد من حافته اذ ولی الاضراس من ایسر او یمنہ، یہاں تک جو ہے ضاد کا مخرج ہے، اور ضاد حافہ لسان سے نکلتا ہے جب کہ وہ متصل ہو، لضراس من ایسر او یمناہا، جب کہ وہ متصل ہو حافہ داڑھوں سے، جب کہ وہ متصل ہو داڑھوں سے، خواہ بائیں جانب سے ہو یا دائیں جانب سے، واللام ادناہا لمنتہاہا، اور لام ادنائے حافہ سے زبان کے ختم تک سے ادا ہوتا ہے۔ دوبارہ جو ہے اس کا ترجمہ دیکھیے، ادناہ غین خاؤہا والقاف اقصى اللسان فوق ثم الکاف اسفل، یہاں تک جو ہے 3 مخرج ہو گئے۔ ادنائے حلق غین اور اس کی خا کا مخرج ہے، اور قاف کا مخرج اقصائے لسان ہے ذرا اوپر کی طرف، پھر کاف ذرا نیچے کی طرف ہے، اور وسط لسان جیم شین یا غیر مدہ کا مخرج ہے، اور ضاد حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے، اور ضاد حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے جب کہ وہ متصل ہو داڑھوں سے، لضراس داڑھوں سے، خواہ بائیں جانب سے ہو یا دائیں جانب سے، واللام ادناہا لمنتہاہا، اور لام ادنائے حافہ سے زبان کے ختم تک سے ادا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں چوتھا، 5واں اور 6ٹھا، 7واں اور 8واں، اسی طرح سے 9واں مخرج، یعنی 4، 5،
6 7 8 9 6 مخرج یہاں پر بیان کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ 6 مخرج کو الگ الگ آپ دیکھیے، ادناہ غین خاؤہا، یہ ہو گیا چوتھا مخرج۔ 5واں مخرج ہے والقاف اقصى اللسان فوق، 6واں مخرج ہے ثم الکاف اسفل، 7واں مخرج ہے والوسط فجیم الشین یا، 8واں مخرج ہے والضاد من حافته اذ ولی الاضراس من ایسر او یمناها، 9واں مخرج ہے واللام ادناها لمنتہاها۔ ایک مرتبہ اور ترجمہ کر دیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ اور ادنائے حلق، ادنائے حلق غین اس کی خاکہ مخرج ہے، اور قاف ادا ہوتا ہے، اور قاف کا مخرج اقصائے لسان ذرا اوپر کی طرف ہے، پھر کاف ذرا نیچے کی طرف ہے، اور وسط زبان وسط لسان جیم شین یا غیر مدہ کا مخرج ہے، اور زاد حافہ لسان سے نکلتا ہے جب کہ وہ متصل ہو ڈاڑھوں سے، خواہ بائیں جانب سے ہو یا دائیں جانب سے، اور لام ادنائے حافہ سے زبان کے ختم تک سے ادا ہوتا ہے۔ بس اسی ترجمے پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ بقیہ جو ہے چوتھے مخرج سے یعنی غین اور خا کا مخرج جو ہے تفصیلاً آئندہ سبق میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما